الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين أطاع الرجل امرأته وعق أمه أدنى صديقه وأقصى أباه ساد القبيلة فاسقهم كان رئيس القوم أرسلهم أكرم الرجل مخافة شره شربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها ظهرت الأصوات في المساجد وظهرت القينات والمعازف فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت رواه الحاكم في مستدركه صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 حدیثیں پڑھی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا بسبب اس کے کہ جو یہ دنیا میں گناہ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن انسان گناہ کر کر کے اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ رب العالمین کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ آج جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ مختلف جگہوں میں سیلاب کا پانی موجود ہے، اس سے پہلے بھی زلزلے آتے ہمیں نظر آئے، بے موسم بارشوں کا کثرت سے ہو جانا، بارشوں سے جانی اور مالی نقصان ہو جانا، گھروں کا گر جانا، جانوروں کا بہہ جانا، انسانیت کا آئے دن ختم ہو جانا۔ رب العالمین تو اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کی نافرمانی کر دیتا ہے، جب انسان اپنے خالق کو بھلا دیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس قسم کے
آسمانی مختلف آزمائشیں لا کر انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے تو میری طرف متوجہ ہو، کائنات کا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ قیامت کی بڑی علامات بھی موجود ہیں، قیامت کی چھوٹی علامات بھی ہیں۔ قیامت کی بڑی بڑی علامتیں تو وہ ہیں جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہے، جیسے کہ امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا، دجال کو قتل کرنا اور دابۃ الارض کا باہر نکل جانا، یاجوج ماجوج کا آنا، سورج کا مغرب سے نکل جانا، یہ تو قیامت کی بڑی بڑی علامات ہیں۔ ان علامتوں سے پہلے کچھ علامات ایسی ہوں گی جنہیں محدثین علامات صغریٰ کہتے ہیں، یعنی چھوٹی علامات جن کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت کا زمانہ چل رہا ہے اور انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس قسم کی علامتوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت کے اندر یہ چند گناہ ہو جائیں گے پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا، کبھی ان پر آندیاں چلیں گی، کبھی ان پر زلزلے آئیں گے، کبھی آسمان سے پہ در پہ مصیبتیں تکلیفیں اتریں گی، کسی کو اللہ زمین میں دھنسا دے گا، کسی کے چہروں کو اللہ مسخ کر دے گا۔ آزمائشیں یوں آئیں گی جس طرح کہ کسی ہار کی لڑی کو توڑ دو، اس سے دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تسبیح کے لڑی کو کاٹ دو، اس سے دانے گرنا شروع ہوتے ہیں۔ اس طرح پہ دھر پہ آزمائشیں آئیں گی۔ یہ آزمائشیں کب آئیں گی؟ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے بڑا محبت کرتا ہے۔ رب العالمین سے زیادہ کائنات میں کوئی نہیں جو انسان سے محبت کرتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا اور رحمت کا ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا، اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے، آج جتنے جانور ہیں وہ اپنے بچوں سے، کائنات میں جو کسی سے محبت کرتا نظر آتا ہے وہ رحمت کا ایک حصہ ہے، اور اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ جو 99 گنا زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو پھر آخر یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ رب العالمین کی محبت تو اپنی مخلوق کے ساتھ اس طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قیدی عورت کو لایا گیا۔ اس قیدی عورت کا بچہ اس سے جدا ہو گیا تھا۔ اچانک جو اس کی بچے پہ نگاہ پڑی وہ دوڑتی ہوئی گئی، اپنے بچے کو سینے سے لگایا، اپنے دودھ پہ ڈالا، تو سب یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے کہ ماں کو اپنی اولاد سے کیسی محبت ہوتی ہے۔ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اس ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ ماں کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی، دل کا خالق اللہ ہے، دل میں محبت اللہ نے ڈالی کہ ماں باپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اولاد کے لیے، تو جس نے رحمت کو پیدا کیا اس ذات میں کتنی رحمت ہوگی۔ وہ رب العالمین تو ایسا غفور الرحیم ہے، تواب ہے، جو 99 قتل کر دیتا ہے لیکن صدق دل سے توبہ کر دے وہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت کی انتہا کوئی نہیں۔ لیکن جب بندہ نافرمانی میں آگے بڑھ جاتا ہے، اپنے محسن کو بھول جاتا ہے، خالق کائنات سے روگردانی کرتا ہے، جس نے پیشانی کو پیدا کیا غیروں کے سامنے جھکانا شروع کر دیتا ہے، مال جس نے دیا غیروں کے نام پہ خرچ کرنا شروع کرتا ہے، آنکھوں میں جس نے بینائی ڈالی وہ بدنظری کرنا شروع کر دیتا ہے، کانوں میں جس نے شنوائی ڈالی اس سے گانے سننا شروع کر دیتا ہے، زبان میں جس نے گویائی ڈالی وہ زبان سے فلمی ڈائیلاگ کہتا، غیبت کرتا، دوسروں کی عزتوں کو اچھالنا اپنی زندگی کا مقصد بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ آزمائشیں کب آتی ہیں؟ امام الانبیاء، سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، فخر انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا،
جب لوگ مال غنیمت کے مال کو ذاتی مال سمجھنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 1، جب لوگ مال غنیمت کے مال کو ذاتی مال سمجھنا شروع کر دیں گے، مال ہوگا رعایا کا، اور اس پر وہ اس طرح سمجھیں گے یہ ہمارا ذاتی مال ہے، اس مال کو اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کریں گے، رعایا پہ خرچ نہیں کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ علامت بھی پائی جا رہی ہے۔ ہمارے اس 75 سال کے عرصے میں جتنے حکمران آئے، انہوں نے رعایا کا اتنا نہیں سوچا جتنا اپنی اولاد کا سوچا۔ انہوں نے خلق خدا کے لیے وہ نہیں سوچا جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے سوچا۔ انہوں نے یورپ، امریکہ، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ میں اپنے اکاؤنٹ بنائے، اتنا جمع کر دیا، ان کی 21 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا تھا جب لوگ رعایا کے مال کو ذاتی مال سمجھیں گے، ان کی اولادیں یورپ، امریکہ سے پڑھ کے آ رہی ہیں۔ غریب کے بچے کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ آج کا غریب اپنے بچے کو تعلیم دے سکے۔ انہیں بخار ہو جائے تو ان کا علاج برطانیہ میں ہوتا ہے۔ آج کا غریب گلی کے کونے پر میڈیکل اسٹور موجود ہے، اس سے دوا خریدنے کی سخت اس کے پاس نہیں ہے۔ رات گزر جاتی ہے لیکن اس کے پاس اتنا کچھ نہیں کہ وہ سکون کی نیند سو سکے۔ تو پہلی علامت فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب لوگ مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھیں گے۔ یہاں آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مالداروں کے گھوڑے مربے کھا رہے ہیں۔ غریب اپنے بچے کو کھلا نہیں پاتا اور اس سے یہ منظر دیکھا نہیں پاتا، وہ اپنے گلے میں پھندا ڈال رہا ہے، کوئی ریل گاڑی کے آگے لیٹ رہا ہے، کوئی سمندر میں چھلانگ لگا رہا ہے، کوئی زہر کا پیالہ پی رہا۔ کیا انہیں اولاد سے محبت نہیں؟ انہیں بھی محبت ہے، لیکن یہ 2 وقت کا آج انہیں کھانا نہیں دے سکے، انہیں تعلیم نہیں دے سکے۔ ان کے حالات کیوں ایسے آئے؟ اس لیے کہ جب ان پر ظالم حکمران مسلط ہو گئے۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب لوگ رعایا کے مال کو ذاتی مال سمجھنا شروع کر دیں گے، یوں سمجھیں گے ہمارا ذاتی مال ہے، جس طرح چاہو خرچ کرو۔ حضرات صحابہ اور سلف تو وہ لوگ تھے جو رعایا کا 1 درہم استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں اور خون جسم سے بہ رہا ہے، طبیب کہتا ہے حضرت شہد استعمال کرو، ممکن ہے اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے۔ گھر میں پوچھتے ہیں شہد نہیں ہوتا، جواب ملتا ہے بیت المال میں شہد ہے۔ فرمایا بیت المال کا شہد استعمال کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ جب تک تمام لوگوں نے اجازت نہیں دی، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چمچ شہد استعمال نہیں کیا۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ 2 چمچ شہد لینے کے لیے رعایا سے اجازت لیتا ہے، اور آج حالت یہ ہے کہ رعایا کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلی علامت، جب میری امت کا حکمران طبقہ عیاشی میں لگ جائے گا، جب ان کے 1 مہینے کے اخراجات 7 ارب روپے ہو جائیں گے، جب علاقوں میں سیلاب کا پانی کھڑا ہوگا اور وہ لوگ اپنی راتوں کو فحاشی اور یعنی بے حیائی میں گزار رہے ہوں گے۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب لوگ رعایا کے مال کو ذاتی مال سمجھیں گے۔ نمبر 2، والزکوٰۃ مغرمہ، جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے کہ اللہ نے یہ ٹیکس ہم پر کیوں لگایا، تو وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو خوش دلی سے نہیں دیں گے، دینا چاہیں گے چیں بجبیں ہو کر ناگواری کے ساتھ دیں گے۔ آج کتنے ہیں جو زکوٰۃ صحیح نکالتے ہوں؟ شاید 100 میں سے آپ کو بمشکل 15% تاجر ملیں گے جو 100% صحیح زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ جو تاجر صحیح زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو چوری سے، ڈکیتی سے، فساد سے، فتنے سے، امراض سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جب انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، اس کے مال کو نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ سیلاب آیا، بہت بڑا نقصان ہوا۔ کوئٹہ کے ہمارے ایک ساتھی ہیں، اس سے میری 3 دن پہلے فون پر بات ہوئی۔ اس کے والد صاحب عشر بڑی پابندی کے ساتھ دیتے ہیں، جتنا عشر ہوتا ہے اس سے زیادہ نکالتے ہیں، اللہ کے نام پر خوب خرچ کرتے ہیں۔ تو میں نے اس سے فون پہ پوچھا سیلاب بہت آیا، بلوچستان میں تو بہت زیادہ نقصان ہوا، آپ کی زمین کو بھی نقصان ہوا ہوگا۔ وہ آگے سے حلفیہ کہنے لگا ہمارے دائیں طرف کی جگہ بھی ساری سیلاب میں بہہ گئی، بائیں طرف کی ساری جگہ بھی بہہ گئی، لوگوں کے جتنے پھل تھے وہ بھی چلے گئے، جنہوں نے توڑ کر پیٹیوں میں رکھا تھا وہ بھی بہہ گئے،
لیکن پانی کا ایک قطرہ ہماری زمین میں داخل نہیں ہوا، تو پانی اس وقت تک نہیں ڈبو سکتا جب تک پانی کا پیدا کرنے والا حکم نہیں دے گا۔ جب انسان مال کا حق ادا کرتا ہے، رب العالمین مال کی حفاظت کرتا ہے، تو فرمایا والزکاۃ مغرمہ، جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب لوگ دین کا علم دنیا کے لیے سیکھیں گے، دین کا علم اس لیے سیکھ رہے ہیں مجھے لوگ بڑا عالم کہیں، اس لیے سیکھ رہے ہیں مجھے دنیا دولت پیسہ مل جائے، دین کے ساتھ اس لیے لگ رہا ہے تاکہ لوگ میری داڑھی اور حلیے کو دیکھ کر میرے اوپر اعتبار کریں، وقت اس لیے لگاتا ہے تاکہ میں تجارت کروں تو لوگ میرے پاس زیادہ آئیں، مقصد اللہ کی رضا نہیں، مقصد دنیا ہے، مقصد دولت اور پیسہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیسری بات، لوگ دین سیکھیں گے لیکن دنیا کے لیے سیکھیں گے۔ والامانۃ مغنمہ، نمبر 4، لوگ امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھیں گے۔ کسی کے پاس امانت رکھ لو، وہ سمجھے گا مال غنیمت مل گیا، وہ اس کو کھائے گا، استعمال کرے گا۔ جب اصل مالک آ کر کہے گا میری امانت لوٹاؤ، وہ انکار کر دے گا، تمہاری امانت تو میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ بات بھی پائی جا رہی ہے، امانت دار آدمی، سچے لوگ ہمیں تلاش کرتے ہوئے بھی نہیں مل رہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت یہ ہوگی بیٹے کی کہ وہ اپنی بیوی کے قریب ہوگا اور وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، باپ کو دھکے دے گا، دوستوں کو اپنے گلے سے لگائے گا۔ آپ نے فرمایا عق امہ، والدین کے نافرمان ہو جائیں گے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں یہ علامت بھی ہے، کتنے ہی ہیں جو والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، بیوی کو اتنا دیتے ہیں کہ پوچھتے نہیں ہیں، اور اگر بوڑھے ماں باپ خرچہ مانگ لیں تو حساب کر کر کے دیتے ہیں۔ بچے نے فرمائش کی، ہزاروں روپے کے کھلونے لا کر دے دیے، بوڑھے باپ نے کہا دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، ابا جی پچھلے ہفتے تو 1000 روپے دیا تھا، کہاں گیا؟ کہاں 1000 روپے آپ نے لگا دیا؟ بیٹے نے فرمائش کی 15,000 کے کھلونے لے کر دے دیا، 50,000 کا ٹچ موبائل لے کر دے دیا۔ بیوی نے فرمائش کی ہزاروں روپے کے اس کو لباس، ملبوسات، زیب و زینت کا سامان خرید کر دے دیا۔ بوڑھی ماں ایڑیاں رگڑ رہی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے یہ گلی کے کونے پر اسے کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس لے جا سکے۔ بیوی بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، ماں باپ کے لیے کوئی وقت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، دوست کو گلے لگائے گا، باپ کو دھکے دے گا، دوست کو گلے لگائے گا، باپ کی نافرمانی کرے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، دوستوں کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں، 4-4 5-5 گھنٹے گزر جاتے ہیں، والدین کے پاس کتنی دیر بیٹھتے؟ 24 گھنٹے میں کوئی 5 منٹ آج ایسا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہو؟ بیٹھے گا نہیں، بیٹھے گا بھی تو موبائل ہاتھ میں ہوگا، ویسے ہی کان لگائے ہوئے ہوں گے لیکن توجہ اس کی موبائل کی اسکرین پر ہوگی، اور چاہے گا کسی طرح گھنٹی بجے میں اٹھ کر ماں باپ سے چلا جاؤں۔ ماں باپ کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے موبائل پہ گزارے گا، آدھا گھنٹہ ماں باپ کو نہیں دے گا، 6-6 گھنٹے دوستوں میں گزریں گے، 10 منٹ والدین کی خدمت کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا ادنا صدیقہ، دوست کو گلے لگائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کی نافرمانی کریں گے۔ ساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق فاجر انسان ہوگا، قبیلے کا سردار فاسق فاجر انسان ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے قبیلوں کے بڑے، جماعتوں کے بڑے، ہمیں جو نظر آتے ہیں اس میں دیندار لوگ، صوم و صلات کے پابند لوگ، صادق اور امین لوگ، سچے اور دیانتدار لوگ ہمیں کم نظر آتے ہیں۔ جو جتنا فاسق ہے اتنے بڑے عہدے پر ہے۔ آج یہ نہیں دیکھا جاتا اس میں امانت ہے، دیکھا جاتا ہے دولت کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے، اکاؤنٹ کتنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلے کے اندر فاسق انسان قبیلے کا سردار بن جائے گا۔ کان رئیس القوم ارذلہم، قوم کا سب سے گھٹیا انسان قوم کا سردار ہوگا۔ کان رئیس القوم ارذلہم، ارذل سب سے ذلیل، نکما، بیکار، جسے کچھ نہیں آتا ہوگا، اس کے بعد بڑی سیٹ ہوگی۔ گھٹیا آدمی قوم کا بڑا ہوگا، قبیلے اور خاندان کا بڑا ہوگا۔ شربت الخمور، شراب پینا عام ہو جائے گی، شراب پینا عام ہو جائے گی۔ آج تو شراب کے پرمٹ جاری ہو رہے ہیں کہ آپ شراب خانہ کھول سکتے ہیں۔ اسلامی ملک، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک، باقاعدہ پولیس اسے سیکورٹی دیتی ہے جس جگہ سے شراب بکتی ہوئی نظر آتی ہے۔
शुरिबतिल खुमूर, शराबें पी जाएंगी। आज शराब पी कर कितने लोग मर रहे हैं। 2 साल पहले ईद उल फित्र के मौके पर कच्ची शराब पी गई, 44 आदमी उसमें मर गए। खुदा को क्या जवाब देंगे। शराब पी के मौत आ रही है जिस वक्त इंसान का ईमान भी बाकी नहीं रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़्नी ज़ानी हीन यज़्नी वहुव मुअमिनुन वला यशरबु शारिबु हीन यशरबु वहुव मुअमिनुन। जिना करने वाला जब जिना करता है मुसलमान नहीं रहता। शराब पीने वाला जब शराब पीता है मुसलमान नहीं रहता। इन किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा, इमामुल अंबिया का फरमान आपको सुना रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिना करने वाला जब जिना करता है मुसलमान नहीं रहता। शराब पीने वाला जब शराब पीता है मुसलमान नहीं रहता। आपने फरमाया शुरिबतिल खुमूर, शराब पीना हम हो जाएगी। आज लोग शराब पीने के लिए, मौसीकी की महफिलों में शिरकत करने के लिए हमारे मुल्क आ रहे हैं। एक बहुत बड़े आलिम दीन कहने लगे, मैं सफर में आ रहा था, मेरे साथ एक शख्स बैठा था, गुफ्तगू चली तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो। कहा पाकिस्तान जा रहा हूँ। पाकिस्तान में कहाँ? कराची। क्यों जा रहे हो? कहा वहाँ शराब बहुत अच्छी मिलती। तो हम लोग शराब पीने के लिए हर महीने में एक चक्कर बरतानिया से यहाँ लगाते हैं। जिस मुल्क में हिदायत मिलनी चाहिए थी, हिदायत आम होती, लोग शराब पीने के लिए आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में आवाजें बुलंद हो जाएंगी। मस्जिदों में आवाजें बुलंद हो जाएंगी। आज हम देख रहे हैं बुलंद हो रहा है। मोबाइल की सूरत में गाना मस्जिद में बज रहा है। मोबाइल की टून लगाई हुई जिसपे इंडिया का गाना है। नमाज के दौरान वो गाना बज रहा होता है, वहां कुरान की तिलावत हो रही, यहाँ गाना बज रहा है। मुसलमान तेरा ईमान कहाँ चला गया। मस्जिद के अंदर बैठकर माज़ अल्लाह नींद बरहाना फिल्में देख रहे होते हैं। कितने ही होते हैं जो एहतिकाफ के अंदर बैठे, मस्जिद में बैठे हुए हैं और उनकी रातें मोबाइल में गुजर रही होती। तो आपने 1400 साल पहले फरमा दिया था मस्जिद में आवाजें बुलंद होंगी। आज झगड़े की आवाजें भी बुलंद हो रही हैं। मस्जिद में सियासी गुफ्तगू हो रही है। 2 आदमी बैठे में, एक अपनी सियासत पे दलाइल दे रहा है, दूसरा अपने उस पे दे रहा है। जिस रब के घर में बैठे उस रब का तज़किरा नहीं, जिस रब ने कुव्वत गोयाई दी उस जबान से उसका जिक्र नहीं। जो जिक्र करता नजर आएगा अपने लीडर का जिक्र करता नजर आएगा, उसकी खामियां इससे छुप जाएंगी। खालिक के कायनात का तज़किरा जबान पर नहीं होगा। तो ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिद में आवाजें बुलंद हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़, गाने बजाने के आलात, गाने बजाने वाली औरतें आम हो जाएंगी। गाने बजाने के आलात और गाने बजाने वाली औरतें आम हो जाएंगी। आज हम देखते हैं ये दोनों बातें भी पाई जा रही हैं। गाने बजाने के आलात भी आम हो चुके हैं। बआसानी हर आला इंसान को मिल जाता है। एक वक्त था लोग कहते थे फिल्म देखना है सिनेमा जाओ, आज मोबाइल की सूरत में सिनेमा जेब में मौजूद है। एक वक्त था महीने में एक फिल्म आती थी, आज उसकी मोबाइल की मेमोरी 128 GB का कार्ड है। इतनी फिल्में डाली हुई हैं, मोबाइल की मेमोरी इतनी भरी है, सारी जिंदगी देखता रहे वो खत्म नहीं होती। अब इसे फिल्म देखने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो फहाशी और यानी के आलात आम हो जाएंगे। दिन ब दिन बेहयाई के आलात सस्ते होते जा रहे हैं। एक वक्त था मोबाइल 70,000 का था, आज एक वक्त है मोबाइल 4 से 5,000 रुपए में मिल जाता है। एक वक्त था डिश एंटीना की कीमत 55,000 थी, आज ये 5 से 6,000 रुपए में मिल रहा है। वो देहातों में जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने भी घर के ऊपर डिश एंटीना लगाया हुआ है। मस्जिद में 4 नमाजी, घर पे 2-2 डिश मौजूद हैं। खाने के लिए कुछ नहीं है, जेब में 2-2 टच मोबाइल मौजूद है। गुज़िश्ता 2 साल पहले सफर में गया, मुख्तलिफ इलाकों में जाना हुआ, वहां देहातों की मस्जिदों में भी बयानात हुए। मस्जिद में 2 नमाजी, 4 नमाजी, 5 नमाजी नजर आते। जब बाहर निकलते फसलों में देखते छोटे छोटे बच्चे 12 साल, 14 साल, 16 साल, सबके पास टच मोबाइल है। कोई एक दरख्त के नीचे बैठा है, कोई दूसरे पहाड़ पर बैठा है, कोई एक टीले पर बैठा हुआ है। लड़कियों में भी बेहयाई आम है, लड़कों में भी फहाशी आम हो चुकी है। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं लेकिन बेहयाई के आलात उनके घर में भी मौजूद है। उस पहाड़ की चोटी पर उन्होंने इंटरनेट और केबल का इंतजाम किया हुआ है। रब के सामने सजदे के लिए वक्त नहीं, मोबाइल के चलाने के लिए वक्त है। आपने फरमाया ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़, गाने बजाने वाले लोग आम हो जाएंगे। यही थे जो कल गाना बजाते थे। लोग कहते थे ये लोग मिरासी हैं, ढूम हैं, एक चारपाई पे बैठाते नहीं थे, ये मिरासी हैं, कंजर हैं। आज वो कंजर नहीं है,
آج اس کا نام ہے اداکار، آج اس کا نام ہے گلوکار، آج اس کا نام ہے ایکٹر، آج اس کا نام ہے فنکار۔ آج قوم کے نوجوان چاہتے ہیں کسی طرح اس کے ساتھ تصویر بن جائے، ہماری سیلفی بن جائے، تاکہ ہم اپنے موبائل میں لگائیں، دوستوں کو شیئر کریں، فلاں اداکار کے ساتھ ہماری تصویر بنی ہے۔ جنہوں نے قوم کو بے حیائی پہ لگا دیا، جس نے ماں بہن بیٹی کی عزتوں کو خاک میں ملا دیا، جس نے بیٹے اور ماں کو برہنہ کر دیا، جس نے بھائی اور بہن میں عزت اور پاک دامنی کو ختم کر دیا، جس نے محرم رشتوں کا لحاظ ختم کر دیا، آج وہ قوم کے ہیرو ہیں۔ جنہوں نے اللہ رسول کی بات بتائی وہ قوم دہشت گرد ہے۔ جو خدا کا قرآن چٹائیوں پر بیٹھ کر 1600 1700 کی تنخواہ میں پورا مہینہ خدا کا قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہے۔ گزشتہ سال میں 4 سدہ بیان کے لیے گیا، وہاں ایک پہاڑ کی چوٹی تھی، وہ امام صاحب بہت اصرار کر رہے تھے مفتی صاحب آپ یہاں بیان کریں۔ میں وہاں چڑھا، وہاں چڑھ نہیں سکتا تھا، آدمی سواری نہیں جا سکتی، کا پیدل سفر ہے۔ پیدل کرتے کرتے 25 منٹ کے بعد اوپر ہم پہنچے، مسجد بنی ہے، چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں قاری صاحب درس دے رہا تھا، بچے اس کے سامنے تھے، 3 بچوں کا ناظرہ مکمل ہوا تھا، میں نے بیان کیا، دعا ہوئی، اس کے بعد جب وہ اکرام کرنے لگے ہم چائے پی رہے تھے، اس دوران میں نے اس قاری صاحب سے ویسے پوچھ لیا کہ آپ اتنی محنت کرتے ہو، اتنے دور سے آتے ہو، اتنے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے ہو، 5 نمازیں پڑھاتے ہو، مسجد صاف کرتے ہو، بچوں کو 3 ٹائم سبق پڑھاتے ہو، آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے سر جھکا دیا، کہنے لگا مفتی صاحب 1700 روپے تنخواہ، 1700 روپے تنخواہ۔ یہ 1700 روپے تنخواہ میں 5 وقت نماز پڑھا رہا ہے، یہ 1700 روپے تنخواہ میں 3 وقت سبق دے رہا ہے، اور آج کا گلوکار اور ایکٹر لاکھوں روپے لے رہا ہے، فحاشی اور یعنی بے حیائی کے نام پر امت کو گمراہ کر رہا ہے، اسے کوئی برا نہیں کہے گا۔ جو چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن فجر کی اذان سے پہلے حفظ کی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں، رات کا اندھیرا عشاء میں چھا جاتا ہے، وہ پڑھاتے رہنا، 7 اور 8 ہزار کی تنخواہوں میں یہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج کی میڈیا اور ذرائع ابلاغ نے ان کو تو دہشت گرد بنا دیا، جس نے قوم کو بے حیا بنایا اس کو ہیرو بنا دیا۔ چند گزشتہ سال آپ نے اخبارات میں پڑھا، ایک شخص نے اپنی بیٹی کے نکاح میں گلوکار کو بلایا، اور ایک گلوکار نے گانا گایا، 55 لاکھ روپے اس کو دیے، دوسرے نے گانا گایا، 50 لاکھ روپے اس کو دیے، 1 کروڑ 5 لاکھ روپے اس نے 2 گلوکاروں کو گانا گانے پر دیے، 1 کروڑ 5 لاکھ روپے اس نے 2 گلوکاروں کو گانا گانے پر دیے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر 1 کروڑ روپے میں کتنی کچی مسجدیں بن جاتی، یہ قیامت تک کے لیے اس کا صدقہ جاریہ ہو جاتا، لیکن حرام کا مال حرام کے راستے پہ ہی لگتا ہے۔ اللہ ایسے حرام کے مال کو اپنے گھروں کی تعمیرات میں نہیں لگاتا، پھر وہ دین کی خدمت میں بھی نہیں لگتا۔ تو عرض کر رہا تھا، آپ نے فرمایا قیامت کی ایک علامت ظہرت القینات والمعازف، گانے بجانے والی عورتیں اور آلات عام ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں موبائل کی صورت میں بے حیائی کتنی بڑھ گئی۔ آج سے چند دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان کہنے لگا کہ ہمارا ایک ساتھی ہے معاذ اللہ، وہ موبائل پر وہ میسج کے ذریعے سے دوستی لگائی ہوئی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، بعد میں پتہ چلا جس سے وہ فحش باتیں کر رہا وہ اس کی اپنی بہن ہے۔ بے حیائی اتنی بڑھ گئی۔ گزشتہ سال اس مسجد کے ہمارے ایک مقتدی نے مجھے ایک اخبار دیا، اس اخبار کے اندر ہری پور کی ایک رپورٹ تھی کہ اس کے اندر ایک باپ کا تذکرہ تھا، معاذ اللہ وہ باپ، اس کی 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹیاں باپ کے نطفے سے حاملہ ہیں، باپ کے نطفے سے 2 بیٹیاں حاملہ ہو گئی ہیں اور ان سے ان کے بچے پیدا ہو گئے، کہ معاذ اللہ یہ وہ بدبخت جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کر رہا۔ بے حیائی اور بے غیرتی اتنی عام ہو گئی۔ ندائے منبر و محراب میں ایک واقعہ، ایک نوجوان خود آ کر پوچھنے لگا، میں اپنی ماں کے ساتھ کیبل دیکھ رہا تھا، اس دوران ایک سین آیا، برداشت نہ ہوا، میں اپنی ماں کے ساتھ لپٹ گیا۔ ماں کے ساتھ زنا کے واقعات ہو رہے، بیٹیوں کے ساتھ بے حیائی کے واقعات ہو رہے۔ آج کا بھانجا اپنی خالہ سے منہ کالا کر رہا ہے، آج کا بھتیجا اپنی پھوپھی سے منہ کالا کر رہا ہے۔ پھر یہ زلزلے نہیں آئیں گے، پھر یہ سیلاب نہیں آئیں گے، پھر آسمان سے اللہ کے عذاب نہیں اتریں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہرت القینات والمعازف، گانے بجانے کے آلات، بے حیائی کے آلات عام ہو جائیں گے۔ آج بچے کو 10 روپے کا نورانی قاعدہ لے کر نہیں دیتے، وہ آتا ہے مسجد، وہی پھٹا ہوا سپارہ ہوتا ہے، قاری صاحب سے کہے گا مجھے لے کر دے دو، ہاں وہ فرمائش کرے گا 15,000 کا موبائل لے کر دے دیں گے، مسجد آئے گا 30 روپے کی ٹوپی لے کر نہیں دیں گے، ہاں اسے عید کا موقع آئے گا 5,000 کا سوٹ خرید کے دے دیں گے۔ بچے کے ہاتھ سے کپ ٹوٹ جائے،
15 रुपए का कप है उसे मारेंगे, वो फर्ज नमाज नहीं पढ़ता। किसी बाप ने पूछा बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ी? 15 रुपए का कप टूट जाए, माँ भी गुस्सा करेगी, बाप भी गुस्सा करेगा, तूने गिलास क्यों तोड़ दिया? उसने नमाज नहीं पढ़ी। किसी माँ बाप ने पूछा? आज वो नौकरी पर न जाए, माँ बाप पूछते हैं। आज वो नमाज न पढ़े, कोई बाप पूछता है। आज बच्चा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी पर न जाए, पूछते हैं। बच्चा कुरान की तिलावत न करे, पूछते हैं। आज बच्चा मदरसे पढ़ने न जाए, कौन माँ बाप पूछते हैं? साल साल गुजर जाते हैं, किसी का बाप हमने नहीं देखा आया हो कि मेरा बेटा किस तरह कुरान पढ़ता है, मेरे बेटे की कैफियत कैसी है, आया ये सबक में आता भी है, गैर हाजिरी भी करता है। हमारी नजर में कुरान की कोई अहमियत नहीं, हमारी नजर में हुजूर के फरमान की कोई अहमियत नहीं। इसीलिए तो हमारी औलादें बड़ी होती हैं, हमारे गिरबान में हाथ डालती हैं, फिर ये लुटेरे बनते हैं, फसादी बनते हैं, रहजन बनते हैं, क्योंकि हमने इन्हें कुरान तो सिखाया नहीं। हमने कहा ये कुरान पढ़ेगा 5,000 तनख्वाह लाएगा, इसको लाड में काले कि अंग्रेज की तालीम तो ज्यादा पैसे लेकर आए। हाँ वो पैसे तो लाएगा लेकिन बदतमीज होगा, वो 10,000 रुपए देगा लेकिन भरे मजमे में तेरी इज्जत को खाक में मिला देगा। उन्हें सिर्फ इसलिए दीन न पढ़ाया कि दीन पे लग गया, दौलत कहां से आएगी? अरे नादान, दौलत इसको वो देगा जिसने दौलत को पैदा किया, इसके कदमों में वो दौलत लाएगा जिसके पास जमीन और आसमान के खजाने मौजूद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की अलामतें बयान फरमा रहे थे। फरमाया ज़हरतिल क़ैनात वल माज़िफ़, गाने बजाने के आलात आम हो जाएंगे। आपने आगे फरमाया लाना आखिरु हाज़िल उम्मती अव्वलहा, इस उम्मत के बाद के लोग पहले वाले लोगों पर लान तान करेंगे। बाद वाले लोग कहेंगे पहले लोगों को क्या पता था। आज देखो वही हो रहा है, कोई सहाबा पर एतराज कर रहा है, कोई उलमा को बुरा भला कह रहा है, कोई मुहद्दिसीन पे लान कर रहा है। तो हुजूर ने 1400 साल पहले फरमाया था लाना आखिरु हाज़िल उम्मती अव्वलहा, इस उम्मत के बाद के लोग पहले लोगों पे लान तान करेंगे। आज कोई सहाबा पर एतराज कर रहा है, कोई उलमा पर, कोई फुक़हा पर, कोई मुहद्दिसीन पर, कोई सूफिया पर, जिनकी सारी जिंदगी दीन पर लग गई, आज लोग उन पर नुक्ताचीनियां शुरू कर दी हैं। आपने फरमाया जब ये 15 अलामतें होंगी फलयरतक़िबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा, फिर तुम इंतजार करना अल्लाह सुर्ख आंधियों को भेजेगा। आपने फरमाया जब ये 15 निशानियां मेरी उम्मत में पाई जाएंगी फलयरतक़िबू, इंतजार करना, इंद ज़ालिका रीहन हमरा, अल्लाह सुर्ख आंधियों को भेजेगा। व ज़लज़लतन, अल्लाह जमीन में ज़लज़ले लाएगा। हुजूर 1400 साल पहले फरमा रहे जमीन में ज़लज़ले आएंगे। आज का साइंसदान कहता है प्लेटें टकरा गई। आज का साइंसदान एक कहता नहीं जी नीचे बेल है उसने सर हिलाया इसलिए हो गया, कोई प्लेटें नहीं टकराई। जिस रब ने जमीन को पैदा किया उसके हुक्म से जमीन हिली है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब हम जमीन को हुक्म देंगे जमीन में ज़लज़ला आएगा। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन निकाल देगी जो जमीन के अंदर खजाना होगा। आसमान से एक कतरा नहीं बह सकता जब तक बारिश के कतरात के पैदा करने वाले का हुक्म न हो। आज कहते हैं जी बारिश इसलिए ज्यादा हो गई, मुज़र गैसें ज्यादा आ गई, ये बादल ने बरसना था भारत में और वो यहाँ से इस तरफ आ गया, कुछ नहीं हुआ, रब की नाराजगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत में ये 15 गुनाह होंगे अल्लाह इन पे आंधियां भेजेगा। व ज़लज़लतन, जमीन में ज़लज़ले आएंगे। व मस्खन व क़ज़फ़न, अल्लाह इनको जमीन में जिंदा धंसा देगा। आज कितने ही वाकयात सुनने में आते हैं, फलां जगह गए और खड्डा हो गया खुद और जमीन के अंदर गाड़ी गई और वो सब के सब धंस गए। तो आपने फरमाया अल्लाह इनको जमीन में धंसाएगा। वह मस्खन, अल्लाह इनके चेहरों को बदल देगा, चेहरे की रौनकें अल्लाह इनकी छीन लेगा। बंदर और खिंजीर तो नहीं बनाएगा, वो तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, या अल्लाह मेरी उम्मत को मसख न करना। आपकी दुआ की वजह से अल्लाह मसख तो नहीं करता, वरना कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं। बनी इसराइल ने एक गुनाह किया था, अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के दिन शिकार न करो, उन्होंने कर दिया तो अल्लाह ताला ने उनको बंदर और खिंजीर की सूरत में मसख कर दिया। आज उससे ज्यादा गुनाह हमारे अंदर है। तो आपने फरमाया अल्लाह इनके चेहरों पे नहूसत डाल देगा। जो गुनाह जिंदगी में होता है चेहरे पर वही नहूसत होती है। वो हराम खाने वाला होता है, चेहरे के अंदर शबाहत उसी हराम खिंजीर की तरह नजर आती है। उसके दिल के अंदर अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाने का जज्बा हो, उसके चेहरे पर वही बंदर के आसार नजर आते। चेहरा बदलता तो नहीं है खुदा, लेकिन चेहरे पे आसार जरूर डाल देता है। वह मस्खन व क़ज़फ़न, अल्लाह आसमान से मुख्तलिफ आज़ाबों को यूं नाजिल करेगा। आपने फरमाया आयातिन तताबअ का निज़ाम बालिन क़ुतिअ सिल्कुहु फतताबअ, जिस तरह तुम अपने हार को तोड़ो
اور اس کے دانے نیچے گرتے ہیں، تسبیح کے دھاگے کو کاٹو اس کے دانے نیچے گرتے ہیں، اس طرح پہ دھر پہ تم پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں گی۔ تو اس لیے انسان بہت کمزور ہے، انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ اس لیے کمزور ترین مخلوق جب اپنے خالق کو بھلا دیتی ہے، رب العالمین کی طرف سے اس قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے رجوع اللہ، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قیامت کی علامت ہے جب پانی کی ضرورت ہوگی بارشیں نہیں برسیں گی، اور جب ضرورت نہیں ہوگی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان فرمائی تھی، فرمایا قیامت کی علامت ہوگی تکسر الزلازل، زمین میں زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے۔ آج سنتے فلاں جگہ زلزلہ آیا، فلاں جگہ زلزلہ آیا۔ 5 اکتوبر کے مہینے میں 2005 عیسوی میں جو زلزلہ آیا وہ ایک تاریخی زلزلہ تھا، سب سے زیادہ اس میں نقصان ہوا تھا مظفر آباد اور کشمیر کے ارد گرد۔ یہ وہی رات تھی جس رات زلزلہ آیا، اس رات مظفر آباد کا سب سے مشہور ہوٹل میں لڑکی اور لڑکوں کی رقص کی پارٹی تھی، نیم برہنہ ہو کر لڑکے لڑکیاں ناچ رہے تھے، شراب کی محفل لگی ہوئی تھی، اللہ نے پورے ہوٹل کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ خدا ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، میرے بندوں میں ظالم نہیں ہوں۔ اللہ 50 سال 60 سال ڈھیل دیتا ہے۔ آج دیہات کی مسجدوں میں چلے جاؤ آپ کو نمازی نظر نہیں آئیں گے، شہر میں تو اللہ کا فضل ہے 1-2 سے زیادہ دیہات کی مسجدوں میں کوئی نہیں۔ 50 سال گزر گئے اس نے مسجد کا رخ نہیں کیا، 60 سال گزر گئے مسجد جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا جو نظام ہے کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ قرآن کہتا ہے کوئی پتا نہیں ہل سکتا جب تک اس کے پیدا کرنے والے رب کا حکم نہ ہو۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ آج سے پہلے لوگ بڑے طاقتور آئے، آج ہم کہتے ہیں نا جی سائنس ہے، سائنس کی ایجاد ہے، سب کچھ ہے۔ او بھائی سائنس جتنی ترقی کر لے یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو جوڑ کے بنا رہے۔ آج دیکھیں نا جہاز بنا تو جہاز کو بنا لوہوں کو ملایا بنایا، یہ سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جہاز میں ایندھن ڈالا، جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ ایندھن خدا نے پیدا کیا۔ ساری دنیا کے سائنسدان مل جائیں 1 انچ لوہا بنا کر دکھائیں، ساری دنیا کے سائنسدان مل جائیں 1 پانی کا قطرہ پیدا کر کے دکھائیں، ساری دنیا کے سائنسدان مل جائیں 1 انچ لکڑی پیدا کر کے دکھائیں۔ یہ رب کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں، 1 کو 2 سے ملایا جی ہم نے یہ کیا۔ ساری دنیا کے سائنسدان مل جاؤ 1 لیٹر پیٹرول پیدا کر کے تو دکھاؤ، 1 لیٹر مٹی کا تیل پیدا کر کے تو دکھاؤ۔ یہ جو آج جتنی گاڑیاں چل رہی ایندھن تو خدا نے پیدا کیا، سب کے پیچھے رب کی قدرت نظر آئے گی۔ انسان کو دماغ تو رب نے دیا، آج اللہ دماغ لے لے کچھ بنا کر تو دکھائیں۔ پیدائش رب کی، نعمتیں رب کی، عقل کی نعمت رب کی، سب کچھ دیا رب نے، پھر انسان کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ بھائی اگر تو کچھ کر سکتا ہے، رب کا عذاب آتے روک کر تو دکھا۔ ہم سے زیادہ طاقتور قوم عاد کے لوگ تھے، ان کی عمریں تھی 300 سال، 300 سال ان کی عمریں ہوتی تھی۔ ان کے قد اس طرح جس طرح کھجور کے تنے ہوتے تھے۔ جب ان کو دعوت دی گئی، پیغمبر نے دعوت دی، نہیں مانا، جھٹلایا، سرکشی کر دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا عَادٌ قَوْمٌ فَأُهْلِكُوا، اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے 7 دن 8 راتیں ان پر ایسا عذاب لایا، ہم نے ان کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیا، ان کے جسم یوں زمین پہ پڑے ہوئے جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، بتاؤ تو صحیح قوم عاد میں کوئی ایک باقی بچا ہے؟ اللہ فرماتے کوئی ایک باقی بچا ہے تو بتاؤ۔ اس کے بعد قوم سمود آئی، وہ بڑی طاقتور قوم، انہوں نے کہا ہم پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائیں گے، پہاڑ میں ہوا داخل نہیں ہوگی، زلزلہ پہاڑ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، پانی پہاڑ میں داخل نہیں ہوگا۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی، نہیں مانے، معجزہ دکھایا پھر بھی نہیں مانے۔ اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا، حضرت اسرافیل نے ایک چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب کے سب اپنے گھروں میں اوندے منہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سب سے زیادہ طاقتور ذات اللہ کی ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے جس قوم کو پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ،
ہم نے جس کو پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فرمایا ہم نے کسی پر تیز آندیاں بھیج دی، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ قارون کو اللہ نے زندہ زمین میں دھنسایا، جس کے پاس اتنے خزانے کہ 70 اونٹ اس کی چابیاں اٹھائیں، وہ سمجھتا تھا میرے اوپر کون ہاتھ ڈالے گا، اللہ نے اس زمین کو حکم دے کر اسے زندہ دھنسا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہ واقعات سنا کر انسان کو اس طرف متوجہ کرتا ہے، انسان ہمیشہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلا کام ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اللہ کو راضی کر کے حالات ٹھیک ہوں گے، رب العالمین کو راضی کر کے ہمارے حالات سدھریں گے۔ تو ہر ایک آدمی ہم میں سے صلاۃ و توبہ پڑھے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ نمبر 2، ان حالات میں ان کے لیے دعا کرے، اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور تیسرا کام، ان کے ساتھ تعاون کرے۔ اللہ نے جس کو جتنی وسعت دی ہے، اس موقع پر بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، بہت سے دینی مدارس کام کر رہے ہیں کہ الحمدللہ وہ اس مال کو مستحقین تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح دارالعلوم کراچی میں بھی پیسے جمع ہو رہے ہیں اور وہاں پر وہ مستحقین تک پہنچا رہے ہیں۔ بیت السلام میں بھی ہو رہا ہے ایک منظم انداز میں۔ تو اللہ نے کسی کو توفیق دی ہو، ایسے موقع پر جہاں ہم انہیں دعاؤں میں یاد رکھے، ہم مالی طور پر بھی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اس لیے کہ اگر کسی کی جمع پونجی ہو اور سامان ایک پیٹی میں ہو اور وہ پانی میں بہہ جائے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ جس کے پاس سر چھپانے کا ایک ہی جھونپڑا تھا اور وہی پانی میں بہہ جائے، اس کی کیا حالت ہے؟ جس کے سامنے اس کے اپنے بچے پانی کے اندر بہہ کے چلے گئے، جس کے سامنے اس کے اپنے ہی گھر والے پانی کی نظر ہو گئے، اپنے ہی جانور ڈوبتے ہوئے تیرتے ہوئے نظر آئے، جن کی زمینوں میں فصلیں کھڑی اور وہ فصلیں تباہ ہو گئی، ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، ان کی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ چلا گیا۔ تو اللہ نے جس کو دیا ہے، اس موقع پر ان کے ساتھ ہم تعاون بھی کریں، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد بھی رکھیں، اللہ کی طرف رجوع بھی کریں کہ اللہ ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم اور کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔